عدلیہ اور ریاست کے طاقتور ترین ادارے کے مابین تلخیاں اور بدگمانیاں شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کے تعلقات کو معمول پر لانا مجھ 2% کی رپورٹر ہی نہیں بلکہ پاکستان کے ہر حوالے سے بے اختیار عوام کی اکثریت کے لیے ممکن ہی نہیں۔ کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جدید ریاستوں کے باسی شہری کہلاتے ہیں، ان کے چند بنیادی حقوق ہوتے ہیں، ان کا تحفظ ریاست کا اولین فرض ہے۔ یہ وہ فرض نبھانے میں ناکام رہے تو عدلیہ ان کے کان کھینچتی ہے۔ کملاً سیاسی جدوجہد کی بدولت قائم ہوئے پاکستان کو سامراج سے آزادی میسر ہو جانے کے 4 ہی برس بعد مگر بیوروکریسی سے اٹھے گورنر جنرل غلام محمد نے وہ اسمبلی معطل کر دی جسے آزاد ہوئے ملک کا آئین تشکیل دینا تھا۔ دستور ساز اسمبلی کی معطلی کے خلاف اس ایوان کے اسپیکر مولوی تمیز الدین کو برقعے میں چھپ کر عدالت سے رجوع کرنا پڑا۔ چھوٹی عدالت نے داد رسی فراہم کر دی تو معاملہ بڑی عدالت تک پہنچا۔ وہاں موجود جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت دریافت کر لیا۔ اس نظریے کی ایجاد اور استعمال نے ہمیں جنرل ایوب کے بعد یحییٰ، ضیاء اور مشرف کے لگائے مارشل لاء دیے۔ ان کے لائے انقلاب کو عدالتوں نے ہر بار جائز واجب قرار دیا۔ جسٹس منیر کا دریافت کردہ نظریہ ضرورت ان فیصلوں کی بنیاد رہی۔ قصہ مختصر، ہماری عدالتوں نے شہری حقوق کی نگہبانی کے بجائے اپنی تاریخ میں عموماً گھڑ سواروں، دلاوروں کی جانب سے لیے اقدامات کو ہمیشہ جائز اور واجب ٹھہرایا۔ ایسا کرتے ہوئے ہماری اجتماعی لاشعور میں موجود اس حقیقت کو ثبات فراہم کیا کہ رب سے گھونسا زیادہ نزدیک ہوتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ 2007 کے اپریل میں جب عوامی ریفرنڈم کے ذریعے وطن عزیز کے صدر منتخب ہونے والے جنرل مشرف نے اقتدار میں 8 برس گزار لیے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری سے ان کا پھڈا ہو گیا۔ شہر میں کہانی یہ پھیلی کہ افتخار چودھری کو ایوان صدر بلوا کر چند دستاویزات دکھائی گئیں۔ وہ ان دنوں کے چیف جسٹس کو بدعنوانی کا ذمہ دار ٹھہراتی تھیں۔ مبینہ دستاویزات دکھا کر انہیں جان بخشی کے لیے استعفیٰ دینے کا حکم ہوا۔ موصوف نے انکار کر دیا اور یوں عدلیہ بحالی کی تحریک شروع ہو گئی۔ اس کی قیادت میں شامل ہوئے میرے مہربان دوست اعتزاز احسن نے ریاست ہوگی ماں کے جیسی کی امید دلائی۔ پشاور سے کراچی تک عوام گھروں سے نکل کر افتخار چودھری کے ان کے شہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ معاملہ حد سے بڑھا تو جنرل مشرف نے 3 نومبر کو ایمرجنسی پلس لگا کر سپریم کورٹ کے کئی ججوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا۔ وکلاء قیادت کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ اختیار کیا گیا۔ دیری اثناء نئے انتخابات کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی۔ عوام کی اکثریت عدلیہ بحالی کی تحریک بلاتے ہوئے انتخابی مہم سے لطف اندوز ہونے لگی۔ کسی کو یاد ہی نہ رہا کہ افتخار چودھری کس حال میں ہیں۔ نظر بند ججوں کے علاوہ مجھ جیسے صحافی جو ریاست کو ماں کی صورت دیکھنے کو بےتاب تھے ٹی وی اسکرین سے غائب کر دیے گئے۔ ہم فٹ پاتھ پر مجمع لگا کر کشتیں بیچنے والے اتاروں کی طرح کبھی ٹی وی پر چلنے والے ٹاک شوز چھابوں کی طرح لگانے لگے۔ ہماری کاوشوں کو مگر محترمہ بے نظیر بھٹو کے ناگہانی قتل نے گہنا دیا۔ فکر یہ لاحق ہو گئی کہ محترمہ کی شہادت کے بعد ملک بچایا جائے اور اس کے لیے لازمی تھا کہ انتخابات منعقد ہوں اور ایک جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آئے۔ انتخابات ہو گئے تو وزیر اعظم منتخب ہوتے ہی یوسف رضا گیلانی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے سے قبل نظر بند ججوں کی رہائی کا حکم دیا۔ اسی وزیر اعظم کو لیکن بعد ازاں افتخار چودھری نے سوئس حکومت کو چٹھی نہ لکھنے کے جرم میں توہین عدالت کا مجرم قرار دیتے ہوئے وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا۔ نواز شریف ججوں کی عقیدت میں مبتلا ایک اور سیاست دان تھے۔ موصوف نے افتخار چودھری اور ان کے ساتھیوں کی بحالی کے لیے لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کا فیصلہ کیا۔ وہ بھی گوجرانوالہ پہنچے تو ان دنوں کے آرمی چیف نے چودھری اعتزاز احسن کو فون کے ذریعے یقین دلایا کہ افتخار چودھری کی بحالی کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ چودھری صاحب بحال ہونے کے بعد ریاست کو لیکن ماں جیسی بنا نہیں پائے۔ ان کے ریٹائرمنٹ کے چند مہینے گزر جانے کے بعد چیف جسٹس کے منصب پر فائز ثاقب نثار کو بھی لیکن سچ سدھار کا جنون لاحق ہو گیا۔ کرپشن کے خلاف جہاد برپا کرتے ہوئے ثاقب نثار ان کے ساتھیوں نے افتخار چودھری کو بحال کروانے میں کلیدی کردار ادا کرنے والے نواز شریف کو جھوٹا اور خائن پکارتے ہوئے انتخابی عمل میں حصہ لینے کے لیے تاحیات نااہل ٹھہرا دیا۔ عدالتوں ہی نے ایسے کئی سوالات از خود تیار کیے بدولت اٹھائے جنہوں نے عوام کی اکثریت کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے سیاستدان عمومی طور پر نااہل اور بدعنوان ہیں، جعلی ڈگریوں والے ہیں۔ سیاستدانوں کے علاوہ انہوں نے اشرافیہ کے کسی دوسرے طبقے کو عبرت کا نشان بنانے کی زحمت شاط نہیں اٹھائی۔ عدلیہ کی آزادی اگر واقعتاً درکار تھی تو اپنے منصب پر بحال ہوتے ہی افتخار چودھری کو جنرل مشرف کی لگائی ایمرجنسی پلس کا حساب لینا چاہیے تھا۔
اس کے لیے، مگر وہ نواز حکومت کو اکساتے رہے۔ نواز حکومت اس کے لیے آمادہ ہوتی تو عمران خان نے 14 اگست 2014 والا دھرنا دے کر اپنے مداحین کی کثیر تعداد کو اسلام آباد کے ریڈ زون میں جمع کرتے ہوئے پارلیمان کے مقابل کھڑا کر دیا۔ جنرل محمد مشرف بیماری کے سبب عدالت میں ممکنہ طور پر اٹھائے سوالات کے جواب دینے کے قابل نہ رہے۔ بعد ازاں دبئی اور لندن چلے گئے۔ ان کی عدم موجودگی میں سنائی سزائیں بھی عدالت ہی کے ہاتھوں ناکارہ قرار پائیں۔ عدلیہ بحالی کی تحریک کے قریبی مشاہدے اور اس کی وجہ سے 6 ماہ تک بے روزگار اور میڈیا کے لیے بین رہنے کے بعد مجھ میں ہمت ہی نہیں رہی کہ یہ فیصلے کر سکوں کہ عدلیہ اور ریاست کے طاقتور ترین ادارے کے مابین ان دنوں جو قضیہ چلا ہے اس کا جائزہ لوں اور کسی ایک فریق کو حق پر کھڑا دکھاؤں۔ عمران خان حکومت کے دوران بھی 4 برس تک کسی ٹی وی پر رونمائی کی اجازت میسر نہیں تھی۔ میں کوئی ایسا فورم تلاش کرنے میں ناکام رہا جو مجھے سمجھا دیتا کہ کس جرم کے تحت مجھے ٹی وی اسکرینوں کے لیے ناپسندیدہ ٹھہرایا گیا۔ عام پاکستانی کی طرح میں کسی بھی ایسے حق سے محروم ہوں جو جدید ریاست کے شہریوں کے لیے بنیادی شمار ہوتا ہے۔ نہایت سوچ بچار کے بعد لہٰذا فیصلہ یہ کیا کہ خاموشی سے ان دنوں جاری چپکلش کو تماشے کی صورت دیکھوں۔ اس کے انجام پر جو جیتا اس کی داد و تحسین کے لیے تالیاں بجاتے کھڑا ہو جاؤں گا۔